کوئی تو بندہ ہے اس دنیا میں جو میری ویڈیو پسند کرتا ہے، میری باتیں اس کو پسند آتی ہیں۔ یقیناً میری باتیں تو نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نہر وانحر یعنی خون بہاؤ، قربانی کرو۔ اس کے متعلق حضرت ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل ہے۔ ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، راوی آپ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نہر، اس میں آپ نے بتا دوں بات کہ یوم نہر اور یوم تشریق اس ماہ میں یہ دو دن بولے جاتے ہیں، جملے بولے جاتے ہیں کہ جس میں علماء تو ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن عام جو نارمل انسان ہوتے ہیں وہ یوم نہر اور یوم تشریق میں فرق نہیں کر پاتے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی میں آپ سے کسی موضوع میں مخاطب ہوں گا۔ آج سرسری طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یوم نہر الگ ہوتے ہیں اور یوم تشریق الگ ہوتے ہیں، کون کون سے اور کب کب ہوتے ہیں اور کون سے کس میں شامل ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یوم نہر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقبول مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی کے ساتھ نبھایا کرو، دل کیا کرو۔ اب اللہ رب العزت کے حبیب نے تو یہ ارشاد فرما دیا، لیکن اب ہم نے اس حدیث پاک سے کیا سبق سیکھنا ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العزت نے استطاعت سے نواز دیا، اس کو مال و دولت سے نواز دیا، تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کی آل شر، لوگ کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، اس طرح کی باتیں وہ بیچ میں نہ لے کر آئے۔ جو بھی وہ عمل کرتا ہے، چاہے وہ قربانی ہے، چاہے وہ کوئی اور نماز ہے، یا کوئی نفلی عبادت وہ کرتا ہے، یا پھر واجبات کوئی عبادت ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، تو اس میں خوش دلی بہت ضروری ہے۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تک انسان ہمیں اپنے بڑے بزرگ یہ کہتے تھے کہ بیٹا دل لا کے پڑھی، کسی دائیں بائیں توجہ اپنے سوچ خیال نہ آئی، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہو اس میں سکون، اطمینان، کسی قسم کی اور پریشانی بیچ میں نہ ہو۔ اللہ کو اگر ہم یاد کریں اور اس میں بھی دنیا ہو، اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی اور چیز کا یا کسی اور معاملات کا فکر لاحق ہمارے ذہنوں میں ہو، تو میں سمجھتا ہوں وہ عبادت تو ہو جاتی ہے، فرض تو ٹل جاتا ہے، لیکن اصل نفع جو اس سے ثواب ہمیں ملنے والا ہوتا ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ اخلاص مندی کی دولت سے بھی نوازے، کیونکہ کسی بھی عمل میں اگر اخلاص نکال دیا جائے تو پھر لکڑی کو دیمن چاٹنے والی یا کھانے والی کی مثال انسان دے سکتا ہے کہ ظاہری صورت میں تو لکڑی کا دروازہ یا چوکاٹ بہت اچھی مقدار میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن لکڑی کا جب کیڑا اس کو لگ جاتا ہے تو اس قدر اس لکڑی کو نقصان پہنچاتا ہے کہ دیکھنے والے کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہی حال کچھ ہمارا بھی ہے، ہم ظاہری صورت میں عبادتیں تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اخلاص مندی نہیں ہوتی، ریاکاری ہوتی ہے، تو پھر کل بروز قیامت جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر بھرے بجٹ میں آج ہم ایک بندے کے سامنے شرمندہ ہونے سے ڈرتے ہیں، تو کل